الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء کرام کے جانثاروں، آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم والباع العلمي والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم. کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا. ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ نزدی کیا ہے مرتبہ اولیاء اللہ کا. حضرات، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کے مقام و مرتبہ اور ان کی طاقت و قوت کا ذکر فرماتا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، اس لیے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کو خوف زدہ نہیں کر سکتی. وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے. اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا ہے، جس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے، وہ دنیا کی ادنا سی طاقت سے کانپتا اور لرزتا رہتا ہے. دنیا کی کمتر چیزوں سے وہ خوف کھا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ خوف خدا ایک عظیم ہتھیار ہے، خوف خدا ایک عظیم طاقت ہے. حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا. نماز کا حکم دیا تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور روزے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا وآتوا الزکاۃ، مال کی زکوٰۃ ادا کرو. حج کا حکم دیا تو فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک پیدا چل سکے. حضرات، مگر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ نماز کا حکم دیا تو حرف تنبیہ کے ذریعے نہیں دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا حرف تنبیہ کے ذریعے نہیں دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا مگر حرف تنبیہ کے ذریعے نہیں دیا. مگر جب اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا، اپنے پیاروں کا ذکر کیا تو اعلیٰ حرف تنبیہ اور ان حرف تاکید کے ذریعے دیا اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کے ذکر سے پہلے حرف تنبیہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، کچھ لوگ ایسے جنم لیں گے جو نماز کا انکار تو نہیں کریں گے، روزے کا انکار تو نہیں کریں گے، حج و زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کریں گے، نمازیں تو اتنی پڑھیں گے کہ پیشانی بھی کالی کر لیں گے، روزے پر روزہ رکھیں گے، حج پر حج کریں گے، زکوٰۃ بھی خوب دیں گے. ان سب عبادتوں کی اہمیت اور عظمتوں کا انکار تو نہیں کریں گے. لیکن جب میرے محبوب بندوں کا تذکرہ ہوگا، میرے ولیوں کا ذکر آئے گا تو وہ ان کے فضائل و کرامات کا انکار کریں گے، ان کے کشف و کرامات کا انکار کریں گے، ان کی طاقت و قوت کا انکار کریں گے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس ولیوں کا ذکر فرمایا تو اعلیٰ حرف تنبیہ اور ان حرف تاکید کے ذریعے فرمایا کہ خبردار، ہوشیار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے لفظ اولیاء اللہ سے پہلے حرف تنبیہ کا ذکر فرمایا. آیت کریمہ میں اعلیٰ جو ہے وہ حرف تنبیہ ہے اور ان حرف تاکید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کا ذکر کرنے سے پہلے حرف تنبیہ لا کر یہ خبردار کر دیا کہ اے لوگوں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے محبوب ہیں. ان کے فضائل و کمالات کا انکار نہ کرنا، ان کے کشف و کرامات کا انکار نہ کرنا، ان کی طاقت و قوت کا انکار نہ کرنا. کیونکہ ان میں جو بھی تو کمالات دیکھ رہے ہو، جو ان میں خوبیاں دیکھ رہے ہو، ان میں جو بھی کراماتیں دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ میرا عطا کیا ہوا ہے. حضرات، میں آپ سے پوچھتا ہوں،
لوگوں کو کس مقام پر خبردار کیا جاتا ہے, لوگوں کو کس مقام پر متنبع کیا جاتا ہے, تو آپ کا جواب ہوگا جس جگہ لوگوں کو خطرے یا نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اس جگہ لوگوں کو متنبع کیا جاتا ہے, خبردار کیا جاتا ہے. آپ کو ایک مثال دوں, آپ کا گزر ایسے روڈ سے ہوا ہوگا جہاں سے ریلوے کراسنگ ہوتی ہے, تو اس جگہ گورنمنٹ کی جانب سے ڈینجر کی ایک تختی لگا دی جاتی ہے تاکہ کوئی حادثے کا شکار نہ ہو, کوئی زخمی نہ ہو. اسی طرح وہ تالا جس کے اندر ڈوبنے کا اندیشہ ہو تو وہاں بھی ڈینجر کی تختی لگا دی جاتی ہے. اسی طرح ٹرانسفارم کے پاس ایک تختی لگی رہتی ہے جس پر ڈینجرس لکھا رہتا ہے. آخر گورنمنٹ کی جانب سے یہ تختیاں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ اسی ظاہر ہے اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ اس میں پاور ہاؤس کا کرنٹ روا دوا ہے, اس کے اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو وہ کرنٹ اس کو لگے گا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو معلوم ہوا جہاں جہاں گورنمنٹ کو خطرے کا اندیشہ تھا, جہاں جان کا خطرہ تھا, وہاں گورنمنٹ نے ڈینجر کی تختی لگا دی, اور جہاں رب کائنات کو ایمان کا خطرہ تھا وہاں پر اللہ اور انا کی تختی لگا دی. میں آپ کو مادی اور روحانی طاقت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مادی طاقت کیا ہے اور روحانی طاقت کیا ہے. آج سے کئی سال پہلے روس میں ایک حادثہ ہوا تھا. حادثہ یہ ہوا تھا کہ روس کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو ایک ٹولی جہاز میں رہ کر سمندر کے اندر کا مشاہدہ کر رہی تھی کہ ان کے اندر جوائب کیا ہے, ان کا مشاہدہ کر رہی تھی اور ان کا پورا کام ریموٹ سے ہو رہا تھا. اتفاق یہ ہوا کہ تجربے کے دوران وہ جہاز سمندری پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے اور جہاز کو کافی نقصان ہوتا ہے, ہر ایک کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا. ریموٹ کے ذریعے حکومت روس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہمارا جہاز پہاڑ سے ٹکرا گیا ہے, ہماری مدد کی جائے, ہمیں بچانے کی کوشش کی جائے. جب حکومت روس نے ان کو بچانے کے لیے کارروائی شروع کر دی, پوری طاقت اور قوت کے باوجود وہ ناکام رہے, ان کو بچا نہ سکے. جب حکومت روس کی طاقت ختم اور فیل ہو گئی تب اس نے عالمی سطح پر دوسرے ملک سے مدد چاہی کہ آپ ہماری مدد کیجئے. تب ناروے کے بڑے بڑے سائنسداں, ماہر سائنسداں جائے وقوع پر پہنچے جن کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا, بڑا گھمنڈ تھا. سخت کوشش کے باوجود کے بعد وہ جہاز کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے, مگر لوگوں کی جانوں کو بچا نہیں سکے. سب کے سب ہلاک ہو گئے, سب کے سب مر گئے. حضرات یہ تو مادی طاقت تھی. اب آپ کو میں روحانی طاقت کی طرف لے چلتا ہوں کہ روحانی طاقت کیا ہے. منقول ہے ایک شخص سے کہ ہم تاجروں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. دریا سے ہم پر تیز ہوائیں اور لہریں بڑک رہی تھی. کشتی پانی میں ڈوبنے کے قریب تھی. کشتی اور ہم نے دیکھا اور ہم پریشان ہو گئے. ہم نے دیکھا کہ ایک گوشے میں ایک شخص ہے جس کے جسم کے اوپر اونٹ کے بال کی ایک چادر پڑی ہوئی ہے اور لہریں کشتی کو موجیں مار رہی ہیں. کشتی کے اندر پانی آنے والا ہوتا ہے, کشتی پانی سے بڑھ جاتی ہے, کشتی پانی سے باری ہو جاتی ہے اور ہم کو اپنی جان اور مال سے نا امید ہو چکے ہوتے ہیں. اسی اثنا میں ایک شخص کشتی سے باہر آتا ہے اور پانی کی سطح پر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہے. ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے ولی ہماری مدد کیجیے, ہماری طرف بھی کچھ ہمارا حالات کا مشاہدہ کیجیے. انہوں نے ہماری طرف توجہ نہ دی. ہم نے 2 بار عرض کیا اے اللہ کے ولی آپ کو ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنی عبادت کی قوت دی ہے, آپ ہماری مدد کیجیے, ہماری طرف ہمارے حالات کا مشاہدہ کیجیے. انہوں نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ اے لوگوں تمہارا کیا حال ہے. ہم نے کہا آپ اس کشتی کو نہیں دیکھتے, آندھی اور لہروں سے جو مصیبت پہنچی ہے آپ اس کو ملاحظہ نہیں کرتے. تو انہوں نے فرمایا آپ اللہ کا قرب حاصل کرو. ہم نے کہا کس چیز سے اللہ کا قرب حاصل کرے. انہوں نے فرمایا کہ دنیا کو چھوڑنے کے ذریعے قرب حاصل کرو. ہم نے کہا ہم نے ایسے ہی کہا. تو انہوں نے فرمایا کشتی سے باہر نکلو. ہم کشتی سے باہر نکلے اور پانی کی سطح پر چلنے لگے. ایک کے بعد دیگرے سب باہر نکل گئے. ہم نے اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اویس قرنی ہوں. تو انہوں نے کہا ہمارا مال جو کشتی میں جو فقراء مدینہ کا جو مال تھا وہ کشتی لے کر ڈوب گئی ہے. تو حضرت اویس قرنی نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو واپس کر دے تو کیا تم اس کو اہل مدینہ پر فقراء مدینہ میں تقسیم کر دو گے. انہوں نے کہا ہاں ہم تقسیم کر دیں گے. تو حضرت اویس قرنی نے پانی کی سطح پر نماز پڑھی اور آہستہ دعا کی تو وہ کشتی پانی سے نمودار ہوئی اور ان کے مال کو لے کر نمودار ہوئی. اور
اس کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب ہو، ہمارے نظروں سے غائب ہو گئے. حضرات یہ تھی روحانی طاقت. آج تو حضرات آج روس الگ کہتا ہے میرا ملک سپر پاور ہے، امریکہ الگ کہتا ہے میرا ملک سپر پاور ہے، آسٹریلیا الگ کہتا ہے میرا ملک سپر پاور ہے، ہندوستان الگ کہتا ہے میرا ملک سپر پاور ہے، پاکستان الگ کہتا ہے میرا ملک سپر پاور ہے. حضرات میں کہتا ہوں سارے ملکوں کی طاقتیں ایک طرف اور حضرت اویس قرنی کی طاقت ایک طرف، کیونکہ ان ملکوں کے پاس مادی طاقتیں ہیں اور حضرت اویس قرنی کے پاس روحانی طاقت ہے. جہاں مادی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے وہاں پر روحانی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.